ایک سوال یہ ہے کہ اسرائیل صرف اپنے ریہیبلیشن کے لیے اپنی ایک جگہ اپنی ایک کنٹری چاہتا ہے یا پھر بات کچھ اور ہے. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ یہ اس طرح کے ویڈیوز بہت زیادہ پریویلنٹ ہیں یوٹیوب پہ کہ وہ لوگ ایک گریٹر اسرائیل بنانے کے فراق میں ہیں، عرب کا بڑا ایریا لے کر کے، اور پھر جو ابھی بیت المقدس کا ایریا ہے وہ کمپاؤنڈ، اس میں وہ لوگ پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مسجد اقصیٰ اور جو دوسری عمارت ہے وہاں پہ اس کو ڈیمولش کر کے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ دونوں کنٹریز میں دونوں گروپس کے درمیان کچھ لوگ وہ ہیں جو ایکسٹریمسٹ تھاٹ رکھتے ہیں. تو اسرائیل میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کی فکر رکھتے ہیں، لیکن تمام اسرائیل کی اب یہ سوچ نہیں ہے. استاد مولانا وحید الدین خان کی ایک کتاب ہے سفر نامہ اسپین و فلسطین، یہ ان کے فلسطین کے سفر پر مبنی. اصل اس کتاب کے دو حصے ہیں، ایک اسپین کا سفر اور دوسرا فلسطین کا سفر. تو فلسطین کے سفر کے درمیان انہوں نے وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، وہاں کے لیڈر سے ملاقات کی، اسرائیلی لوگوں سے یعنی یہودیوں سے ملاقاتیں ہوئیں. تو یہ سوال آج کا نہیں ہے اور یہ بات بھی آج کی نہیں ہے، یہ زمانے سے کہی جا رہی ہے. تو جب انہوں نے وہاں کے یہودیوں سے یہ سوال کیا تو ایک یہودی اسکالر نے بہت ہی گہرا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں کبھی پاسبل نہیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے، الاخوان المسلمون کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ ہے کہ پوری دنیا میں حکومت قائم کرے، لیکن 75 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر پائے ہیں، بلکہ اور سمٹ گئے ہیں. ٹھیک یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی بات سوچتے ہیں، لیکن سارے کے سارے اسرائیلی اس لائن پر نہیں سوچتے ہیں. تو ہر جگہ لوگ موجود ہوتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس طرح کی چیزوں کا فیصلہ ہمیشہ تاریخ کرتی ہے. جب تاریخ ایک چیز کا فیصلہ کر دے تو اس کو بدلنا آسان نہیں ہوتا ہے. پھر دوبارہ تاریخ میں مداخلت کر کورس آف ہسٹری کو چینج کرنا پڑتا ہے. فی الوقت تو فلسطین کے علاقے کے لیے یہ مقدر ہے کہ وہاں کے ایک حصے میں اگر اسرائیلی ہوں یعنی یہودی ہوں تو دوسرے حصے میں فلسطینی ہوں. دونوں ایک ساتھ مل جل کر وہاں رہنے کا اور وہاں حکومت کرنے کی پالیسی ڈیولپ کر لیں. باقی مستقبل میں کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. جدید پولیٹیکل سسٹم کے تحت اب کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے 1947 کے بعد کہ وہ کسی کی باؤنڈری کو کراس کر اس پر حکومت قائم کر لے اور اس پر پرماننٹ پوزیشن اور قبضہ حاصل کر لے. یہی وہ پالیسی ہے جس کے نتیجے میں فلسطین آج بھی اپنے علاقے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اسی پالیسی کے تحت اگر یہ پالیسی نہ ہوتی تو پھر یہ ڈیمانڈ بھی ممکن نہیں ہوتا، پھر تو طاقت کا معاملہ ہوتا. تو اس طرح کی باتیں ہر جگہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں. جو باتیں مسلمانوں کے درمیان یہودیوں کے حوالے سے گردش کرتی ہے، ٹھیک یہی بات یہودیوں کے درمیان مسلمانوں کے حوالے سے گردش کرتی ہے. اب سولوشن کیا ہے؟ دو میں سے ایک ہی طریقہ ہے، یا تو آپ وار کرتے رہیے، یا پھر کوئی پیسفل سولوشن نکالیے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سولوشن نہیں چاہتے ہیں تو پھر جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس کو آپ مان لیجئے، خاموشی سے بیٹھ جائیے. کوئی اور طریقہ موجود نہیں ہے. آپ کے سوال پر میں یہ عرض کر دوں کہ اس زمانے میں نے بہت سارے یہودیوں کے لیکچر سنے. ایک مشہور یہودی اسکالر ہے یوول نو ہراری، تو انہوں نے حماس کے اٹیک کو یہودیوں کے ایگزسٹنس کے اگینسٹ اٹیک کنسیڈر کیا. تو یہ وہی بات ہے. انہوں نے کہا کہ حماس کا یہ جو اٹیک ہے یہ دراصل محض ہمارے کسی علاقے پہ اٹیک نہیں ہے، بلکہ خود ہمارے ایگزسٹنس پر اٹیک ہے. یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اس معاملے میں
ڈیٹرنٹ اسٹیپ نہ لیں، سخت اسٹیپ نہ لیں، تو پھر وہ ہمارے اوپر چڑھ جائیں گے اور ہمارے وجود کو نیست و نابود کر دیں گے، ڈسٹرائے کر دیں گے۔ اب غور کیجئے کہ اس طرح کی سوچ دونوں جگہ موجود ہے۔ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ اہل علم کو چاہیے کہ اس پر غور کریں۔ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن تو یہی ہے کہ لوگوں کو پیسفل میتھڈ کو اپنانے کے لیے انکریج کیا جائے، ان کے اندر پیسفل کلچر کو ڈیولپ کیا جائے، ان کے اندر پیسفل کو ایگزسٹنس کے فلسفے کو پروموٹ کیا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ موجودہ دنیا ایک ایسا رخ اختیار کر چکی ہے کہ اب آپ ایک ملک لینے کے بعد بھی صرف اپنے ملک میں نہیں ہوتے ہیں، دوسرے بہت سارے ممالک کے لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، صرف ایڈمنسٹریشن اس خاص ملک کا ہوتا ہے، باقی تمام چیزوں میں دنیا کے تمام ممالک کے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں پیسفل کو ایگزسٹنس ہی پاسبل ہے اور زیادہ پریکٹیکل ہے۔ اپنا اپنا خول بنا کر الگ ہو جانا، یہ تو اسلامی تعلیم بھی نہیں، پہلے بھی نہیں تھی۔ جب مسلمان فلسطین کے علاقے میں پہنچے حضرت عمر کے زمانے میں 638 عیسوی میں، تو حضرت عمر نے یہ اعلان کر دیا کہ یہودیوں کو بھی وہی رائٹس دیے جائیں گے جو رائٹس مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں، اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے یہودی اور عیسائیوں کے جو عبادت خانے تھے ان کو ایز اٹ از چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے جو مسجد بنائی، اس کا بھی ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا اور ان لوگوں نے حضرت عمر کو یہ پروپوزل دیا کہ آپ یہیں پہ نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے وہاں نماز نہیں پڑھی، حضرت عمر نے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج میں یہاں نماز ادا کر لیتا ہوں تو کل آنے والی مسلم نسلیں اس جگہ کو لے کر جھگڑا کریں گی اور کہیں گی کہ اس جگہ پر ہمارے سیکنڈ کیلف نے نماز پڑھی تھی۔ پھر انہوں نے وہیں پر کھڑے ہو کر ایک اسٹون زور سے پھینکا، اور پھر وہ اسٹون جہاں پر گرا پھر وہاں جا کر نماز ادا کی، اور پھر بعد میں وہیں مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ ہے ہمارے بڑوں کا کردار اور بڑوں کا وزڈم، اور ہمارے آج کے لوگوں کا جو وزڈم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔